अस्सलाम वालेकुम एडिटर एंड लिसनर्स और द नॉवेल्स लाइब्रेरी में आपका ढेर सारा वेलकम। मैं हूं हुदा, लहू से लाल बायानी शामर की एपिसोड नंबर 101 लेकर हाजिर हुई हूं। अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से भी सब्सक्राइब कर दें, लाइक एंड शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में लाजमी दें। तो चलें स्टार्ट करते हैं। आयत इस वक्त लॉन में क्यारी के पास ज़मीन पर बैठी थी। वह हाथ में कुछ छोटे छोटे फूल लिए बैठी थी और उनकी पुतलियां उखेड़ कर फेंक रही थी। जवाद ताया लाउंज से निकलकर इसकी जानिब चले आए। वह आकर आयत के अकब में खड़े हुए। आयत ने अपने पीछे किसी के कदमों की चाप महसूस की तो गर्दन मोड़कर देखा। मेरा बेटा क्या कर रहा है? वो शफकत से कहते इसके पास बैठ गए। कुछ नहीं, अब मैं अपने बेटे से कुछ पूछूंगा और मेरा बेटा सच सच बताएगा, ठीक है ना? इन्होंने ना महसूस अंदाज में कहते आयत को अपने सामने खड़ा कर लिया। आयत यकटक से इनकी आंखों में देखे गई। उस्ताद, चल आज निहारी खाते हैं। इस वक्त एक गाड़ी रोड साइड पर खड़ी थी जिसमें शिराज ड्राइविंग सीट संभाले बैठा था, जबकि इसका चमचा इब्रार इसके साथ ही बैठा था। फजूल पैसे नहीं है मेरे पास, कहते हुए शिराज ने एक सिगरेट सुलगाई और धुआं छोड़ते हुए नहुसत से में इजाफा किया था। अरे उस्ताद, इतनी जल्दी ख़त्म भी हो गई? इब्रार मायूस हो गया था। तेरे लिए नहीं है। शिराज ने एक कुर्ती निगाह पर डाली। इब्रार पहलू बदल कर रह गया। इसका मूड खराब देखा तो शहराज ने एक ठंडी सांस खारिज की और गाड़ी एक रेस्टोरेंट के सामने लाकर रोक दी। इब्रार खुश हो गया। चल आज आखिरी बार निहारी खा ले। बस को कहता हुआ बाहर निकला। इब्रार भी पुरजोर सा बाहर निकला। इससे पहले कि वो लोग आगे बढ़ते शहराज को फ़ोन कॉल आई। वो फ़ोन सुनता हुआ वापस गाड़ी में सवार हुआ। अब क्या हो गया उस्ताद? इब्रार कहता रह गया, मगर वो गाड़ी मोड़ कर ले गया था। इब्रार वहीं खड़ा इसको जाता देखे क्या। शिराज घर पहुंचा तो घर के बाहर पुलिस की गाड़ियां देखकर एक लम्हे के लिए इसका कलेजा हलक हो आया था, मगर फिर वो पुरसुकून हो गया कि इस पर कोई केस क्यों करेगा भला। वो पुरसुकून सा अंदर दाखिल हुआ तो लाउंज में पुलिस एहलकार खड़े थे। खैरियत? वो सुस्त कदम उठाता हुआ आगे बढ़ा। सुभान अपनी माँ के साथ सहमा सा बैठा था, जबकि नवीन इस वक्त नम आंखों से गैर यकीनी लिए शहराज को देख रही थी। आइए शहराज साहब, आप पर आयत इनाम चौहान को अगवा करने का इल्ज़ाम है। ऑफिसर सुकून से बोला तो शिराज का हलक खुश्क हुआ। क्या क्या कह रहे हैं ऑफिसर? वो चलता हुआ इनके पास आया। जवाद चौहान ने आपके खिलाफ FIR दर्ज करवाई है, इसलिए आपको हमारे साथ थाने जाना होगा। बाकी की बातें आपसे वहीं होंगी। कहते हुए ऑफिसर ने साथ खड़े अहलकार को इशारा किया। वो हथकड़ी लिए आगे बढ़ा तो नवीन और सुभान तड़प कर शिराज के पास पहुंचे थे। ये ये झूठ है, ये इल्ज़ाम है। नवीन गिड़गिड़ाई, जबकि शिराज तो इस वक्त सख्ती किसी कैफियत में था। सुभान इसका हाथ थामे खड़ा था, जबकि इसके बाबा को ले ना जाए। इसका फैसला अदालत में होगा मोहतरमा, आप हमें हमारा काम करने दें, ऑफिसर ने सख्ती से कहा तो नवीन ने दफ़ी में सर हिलाया। नहीं, आप लोगों को किसी ने गलत कहा है। मेरा शौहर ऐसा नहीं कर सकता। शिराज, आप बोलते क्यों नहीं? इसने आगे बढ़कर शिराज का गिरेबान पकड़कर झुंझोड़ा। ये क्या बोलेगा? वहाँ एक तीसरी आवाज़ गूंजी तो इन सब ने चौंक कर देखा। मेन डोर में इस वक्त जवाद साहब खड़े थे। वो सख्ती से कहते हुए करीब आए और शिराज के मुंह पर एक मुक्का चढ़ा। शिराज 2 कदम लड़खड़ाया। नवीन ने अपने मुंह पर हाथ रखा। घटिया इंसान, पैसे चाहिए थे तो मुझसे मांगते। मेरी फूल जैसी बच्ची को अगवा करके क्या मिला तुम्हें? वो अब इसका गिरबान पकड़े खड़े थे। शिराज अपनी जगह शल था। इसको समझ नहीं आ रही थी कि आखिर इसके साथ हुआ क्या है। वो मासूम रातों को उठकर डर जाती है। तुम्हारी वजह से। इन्होंने एक और मुक्का इसके मुंह पर चढ़ा। पुलिस ऑफिसर पुरसुकून सा खड़ा इसकी दुर्गत बनते हुए देख रहा था। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में नकब लगाने की? वो मुसलसल इसके मुंह पर मुक्के मार रहे थे। शिराज के मुंह से खून निकलने लगा तो ऑफिसर ने जवाद को पीछे किया। हमें हमारी कार्रवाई करने दें, इसने तसल्ली के अंदाज में कहा। जवाद पीछे हट गए। पुलिस इसको गिरफ्तार करके ले गई। अभी तक नवीन सदमे में थी। भाई, आपको गलत फहमी। खामोश। बुजुर्ग अंगारा होती आंखें लिए दहाड़े थे। नवीन अपनी जगह से उछली थी। एक लफ्ज़ भी अपने मुंह से मत निकालना, वरना तुम्हारे बच्चे की भी हया नहीं करूंगा। इसको लो और अपने माँ बाप के घर दफ़ा हो जाओ, क्योंकि ये घर भी मेरा दिया हुआ है। इस घर को ताला लगाना है मैंने। और सख्त अंदाज में बोलते नवीन के कदमों तले से ज़मीन खींच गए थे। भाई साहब,
آپ ہمیں یوں در بدر نہیں کر سکتے۔ وہ ہاتھ جوڑے گڑ گڑائے۔ سبحان سہما سا کھڑا تھا۔ یہ تمہارے شوہر کو پہلے سوچنا چاہیے تھا۔ کل صبح تک نکل جاؤ، آج رات کی مہلت دے رہا ہوں، کہتے وہ لمبے لمبے ڈاک پھرتے وہاں سے نکل گئے تھے۔ تائی جان صوفے پر سر ہاتھوں میں گرائے بیٹھے تھے۔ میرال سہمی سے ان کے پاس کھڑی تھی۔ ماما، میرال نے ان کے کندھے پر ہاتھ رکھنا چاہا تو انہوں نے سختی سے اس کا ہاتھ چھٹک دیا۔ خبردار جو مجھے ماما کہا۔ وہ آیت وہی ہے اب تمہاری ماں، جس کی خاطر تم نے اپنی ماں کو دو کوڑی کا کر کے رکھ دیا۔ وہ اشتعال سے بولی تو میرال کی آنکھوں میں ٹہرے آنسو بہہ گئے۔ ماما، میں ڈر گئی تھی۔ بکواس بند کرو میرال، تم نے اپنے باپ کے سامنے میری عزت دو کوڑی کی کر دی ہے اور اب وہ مجھے اس گھر سے نکال دیں گے، پھر تم رہنا اس سپولی کے ساتھ۔ انہوں نے غصے سے کہتے ہوئے سیڑھیوں کی جانب دیکھا تو سیڑھیوں پر آیت کھڑی تھی۔ وہی سرد تاثرات قائم کیے۔ اس کو تو میں بتاتی ہوں۔ وہ تن فن کرتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی میرال ان کو پکارتی رہ گئی۔ انہوں نے زینوں پر کھڑی آیت کو اس کے بالوں سے پکڑ کر کھینچا تھا۔ بھورے بال چوٹی سے نکل گئے تھے۔ کرب سے آیت کی نیلی آنکھیں آنسوؤں سے لبالب بھر چکی تھی، مگر وہ سسکی تک نہ تھی۔ وہ اس کو گھسیٹتی ہوئی دروازے تک لائیں اور دھکا دیا۔ اس سے پہلے کہ آیت نیچے گرتی کسی مضبوط گرفت نے اس کو تھام لیا۔ ردا، وہ پوری قوت سے دہاڑے تھے۔ تائی جان وہیں سہم گئی تھی۔ جواد، آپ نہیں جانتے اس کو، یہ لڑکی جھوٹ۔ شٹ اپ۔ وہ آیت کو ساتھ لگائے اندر داخل ہوئے۔ میرال نے اپنی ماں کا ہاتھ تھاما۔ اب اس کو اندازہ ہو رہا تھا کہ اس نے کیا کر دیا ہے۔ اس نے آیت کا ساتھ دے کر اپنی ماں باپ کی زندگی خراب کر دی تھی، اور ابھی اس کو کیا کیا دیکھنا تھا وہ سوچ کر رہ گئی تھی۔ اس کو بے اختیار اپنے کیے پر پچھتاوا ہوا تھا۔ اپنا سامان پیک کرو اور دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ ایک منٹ بھی میں تمہیں مزید اپنے گھر میں برداشت نہیں کر سکتا۔ تائی جان کے جسم سے سارا خون نچڑ گیا تھا۔ انہوں نے غیر یقینی سے جواد کو اور پھر آیت کو دیکھا جو کہ سن سی کھڑی تھی۔ میری یتیم بھتیجی کے ساتھ یہ تمہارے بھائی نے کیا ہے، میں اس کو کبھی معاف نہیں کر سکتا۔ مگر میرا کیا قصور ہے جواد؟ وہ ایک آس سے بولی تھی کہ شاید ان کو پتا ہو ان کے بارے میں۔ تمہارا قصور؟ وہ آیت کا ہاتھ چھوڑ کر قدم قدم تائی جان کی جانب بڑھے۔ وہ دم ساتھ گئے جبکہ میرال نے اپنی ماں کا ہاتھ چھوڑ دیا تھا۔ تمہارا قصور یہ ہے کہ تم نے میری بچی کے ساتھ زیادتیاں کی۔ وہ غرائے تو تائی جان نے بے اختیار میرال کی جانب دیکھا جو لب کتر رہی تھی۔ کون سی زیادتیاں جواد؟ آج آیت میری بچی کی طرح ہے۔ اگر کبھی کسی غلطی پر ڈانٹ دیا تو زیادتی تو نہ ہوئی، اور میرال کو تو شٹ اپ، جسٹ شٹ اپ۔ وہ دوبارہ دہاڑے۔ اب تائی جان کا اپنا گھر خطرے میں نظر آیا تھا، یعنی جواد کو صرف شراز کا پتہ تھا۔ ابھی بھی امید کی ایک کرن باقی تھی۔ تائی فوراً جواد کے پیروں میں گر گئی۔ مجھے معاف کر دیں جواد، جو میں نے کبھی آیت کو ڈانٹ دیا ہو۔ آئندہ ایسا نہیں ہوگا۔ مجھے گھر سے نہ نکالے۔ جواد نے ضبط سے مٹھیاں بھینچ لی۔ انہوں نے سسکتی ہوئی میرال کو دیکھا اور ایک نظر آیت کو جو کہ سہمی سے کھڑی تھی۔ چلی جاؤ یہاں سے، وہ کہہ کر رخ موڑ گئے۔ میرال آگے بڑھی اور اپنے باپ کا ہاتھ تھاما۔ بابا پلیز ماما کو گھر سے نہ نکالیں، پلیز بابا۔ اس میں ماما کی غلطی نہیں تھی، وہ تو مجھے بھی ڈانٹ دیتی تھیں۔ میرال کو یہی ایک چانس نظر آیا تھا اپنے گھر کو بکھرنے سے بچانے کا، سو وہ اپنے باپ سے لپٹ گئی۔ جواد نے ضبط سے آنکھیں بند کر لی۔ تایا جان، آیت اس سب میں پہلی بار بولی تھی۔ تائی نے زمین پر بیٹھے بیٹھے ہی سرخ انگارہ ہوتی آنکھوں سے میرال کو دیکھا تھا۔ جی بیٹا۔ تایا زمین پر بیٹھے اور آیت کو کندھوں سے تھاما۔ آپ تائی جان کو گھر سے نہ نکالیں، اس نے سر چکائے کھوئے کھوئے سے انداز میں کہا تھا۔ میرال نے ایک نگاہ آیت پر ڈالی اور پھر اپنی ماں کی حالت کو دیکھا۔ کاش آیت ان لوگوں کی زندگی میں نہ ہوتی، کاش اس کے بابا اس کی ماں کو گھر سے نہ نکالنے کی بات نہ کرتے، کاش۔ میرال کے دل میں ایک کانٹا سا چبھ گیا۔ اس نے پچھتاوے کی آگ میں جل کر اپنے باپ کو سچائی بتا دی تھی، اس بات سے بے خبر کہ آگ کی لپیٹ میں اس کا اپنا خاندان بھی آنے والا تھا۔ مگر بیٹا، تایا جان پلیز۔ آیت نے ڈبڈبائی نیلی آنکھوں میں تایا جان کو التجا کی تو وہ ایک ٹھنڈی سانس بھر کر رہ گئے۔ میرال نے آنسو صاف کیے اور جا کر اپنی ماں سے لپٹ گئی۔ رات کے 10 بج رہے تھے جب میرال کمرے میں داخل ہوئے۔ آیت بھی ابھی تک اپنے بستر پر بیٹھی تھی۔ وہ سوئی نہیں تھی، وہ شاید کسی تصویر کے لیے بیٹھی تھی۔ عرض پر انگلیاں پھیرتی ہوئی کچھ بڑبڑا رہی تھی۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر اس نے وہ تصویر اپنے تکیے کے نیچے کر لی اور اپنی آنکھوں سے بہتا مایہ صاف کیا۔ میرال قدم قدم چلتی آئی اور اس کے پاس کھڑی ہو گئی۔ وہ آیت کو عجیب نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ آیت اس کی نظروں سے الجھ کر رہ گئی تھی۔ کیا ہوا میرال؟
کچھ دیر تک جب میرال کچھ نہ بولی تو آیت نے ہی پوچھ لیا۔ میرال جواب میں خاموش رہی اور جا کر اپنے بستر پر پاؤں لٹکا کر بیٹھ گئی۔ اس کا رخ آیت کی جانب ہی تھا۔ کچھ لمحے خاموشی کی نظر ہو گئے۔ جب آیت نے اس کو کچھ نہ کہتے ہوئے پایا تو خود بھی لیٹنے کی لگی۔ تم چلی کیوں نہیں جاتی؟ میرال کی آواز گونجی تو آیت نے چونک کر اس کی جانب دیکھا۔ کچھ کہا؟ آیت نے الجھ کر پوچھا۔ اس کو لگا شاید اس کو سننے میں غلطی ہوئی تھی۔ تم ہماری لائف سے چلی کیوں نہیں جاتی؟ اس نے اپنی بات دہرائی اور بار واضح کر کے کہا۔ آیت کی آنکھیں پھیل گئیں۔ ہماری زندگی میں اگر تم نہ ہوتی تو کبھی آج ماما بابا کو گھر سے نکالنے کی بات نہ کرتے۔ انہوں نے تمہاری وجہ سے بابا پر شاؤٹ کیا۔ آیت، وہ دبی دبی آواز میں چلائی تھی۔ آیت اپنی جگہ فریز ہو چکی تھی۔ اس کو لگا تھا کہ میرال اس کی دوست واپس لوٹ آئی ہے، جس سے 2 سال پہلے آیت کی اپنی ہر چیز، اپنا ہر کھلونا شیئر کیا کرتی تھی۔ وہ دونوں اچھی دوستیں ہوا کرتی تھی۔ آیت کو انعام کچھ بھی لے کر دیتے وہ فوراً میرال کو دکھانے کے لیے ضد کرتی اور آدھی چیزیں تو میرال کو ہی دے آیا کرتی تھی۔ اگر صبح اس نے کچھ خریدا ہوتا تو شام کو وہ میرال کے پاس پہنچی ہوئی ہوتی تھی۔ وہ لوگ شروع سے ہی ایک اسکول میں ہوتی تھی۔ 3 سال کی عمر میں ہی ان کو کنڈرگارٹن میں ایڈمیشن دلوا دیا گیا تھا، اس لیے وہ زیادہ تر وقت ساتھ گزارا کرتی تھی۔ اگر وہ لنچ وقت لے کر جاتی تو ہر چیز کی تعداد 2 ہوتی تھی تاکہ وہ میرال کے ساتھ بانٹ سکے، اور میرال کی بھی کوشش ہوتی تھی کہ آیت کے ساتھ اپنی چیزیں بانٹ سکیں، مگر تائی جان ہمیشہ اس کو روک دیا کرتی تھی۔ وہ اس کی اور آیت کی دوستی کے حق میں نہیں تھی، مگر پھر بھی میرال اور آیت اچھی دوستی تھی۔ جب سے آیت کی ماں باپ کا انتقال ہوا تھا تب سے میرال تائی جان کی وجہ سے آیت سے کھچی کھچی رہتی تھی، اور اگر اس سے بات کرنے کی کوشش بھی کرتی تو ردا تائی کی سخت نگاہیں اس کو روک دیا کرتی تھی۔ یوں آہستہ آہستہ میرال کے دل میں آیت کی اچھی یادیں دھندلانے لگی تھی۔ آیت پڑھائی میں اچھی تھی جبکہ میرال ایوریج تھی۔ تائی جان کے مقابلے بازی ایسی ڈالی کہ اس کے دل سے آیت کی دوستی نکل گئی اور وہ بس آیت کی ایک حریف بن کر رہ گئی تھی۔ اور پچھلے 2-3 دن سے آیت کو بری حالت میں دیکھ کر جہاں دوستی والا کونا جگمگایا تھا، آج تایا جان کا اس کی ماں کے ساتھ رویہ، جس کی بظاہر وجہ آیت تھی، دیکھ کر اس کے دل سے ایک بار پھر آیت اتر چکی تھی۔ بچوں کے ذہن کورے کاغذ کی طرح ہوتے ہیں، جس سیاہی سے جو ہم لکھتے ہیں وہی چھپ جاتا ہے۔ تمہاری وجہ سے ہماری فیملی ٹوٹ سکتی تھی آیت۔ میرال کی آواز میں نفرت، اشتعال اور حقارت تھی۔ آیت اپنی جگہ پر شل سی اس کو دیکھے جا رہی تھی۔ کاش تم بھی مر جاتی تو آج ماما اتنا نہ روتی، آخرکار وہ کہہ کر اپنا چہرہ تکیے میں چھپا کے آیت اپنی جگہ مجمد تھی۔ بے تاثر اور سرد چہرہ لیے وہ یک ٹک سی میرال کی پشت کو دیکھے گئی۔ آج پھر سے دوستی پر نفرت غالب آ چکی تھی۔ اگلے دن حسن کی آنکھ کھلی، لاؤنج میں ہونے والی کھٹپٹ سے کھلی تھی۔ اس کی آنکھیں ملتے ہوئے دیکھا تو اینا اپنا بیگ اٹھا کر باہر نکل رہی تھی۔ وہ لوگ فجر پڑھ کر دوبارہ سو گئے تھے۔ آج کل اگر حسن سوتا تو گھنٹوں سوتا رہتا تھا۔ کہاں جا رہی ہو؟ اس نے وال کلاک پر دیکھا جہاں صبح کے 8 بج رہے تھے۔ اینا وہیں سے پلٹی۔ بچوں کو ناشتہ کروا دیا ہے مگر اب دودھ ختم ہو گیا تھا اور بریڈ بھی، اس لیے مارکیٹ جا رہی تھی۔ قریبی مارکیٹ سے لے آؤں گی، تم سو جاؤ اگر مزید سونا چاہتی ہو تو۔ اس کو جوتے پہنتے دیکھا تو اینا نے فوراً کہا۔ حسن بالوں میں ہاتھ پھیرتا جمائی روکتا ہوا اس کے پاس پہنچا۔ تم یہیں رہو، میں لے آتا ہوں۔ میں لے آتی ہوں حسن۔ حسن مڑا اور اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ اس نے اینا کا بندھا ہوا سکارف کھول دیا تو اس کے سیاہ بالوں کا جوڑا بنا ہوا تھا۔ اس نے بے اختیار وہ جوڑا بھی کھول دیا۔ اینا نے چھپ کر اس کی جانب دیکھا جو کہ ہمیشہ اس کو اپنی جگہ پر فریز کر دیا کرتا تھا۔ گھر میں رہو اور میرا انتظار کرو۔ وہ سرگوشی کرتا نکل گیا اور اس کی بات کو سمجھنے بنا ہی سر جھٹک کر اپنا بیگ رکھتی واپس کمرے میں چلی آئی۔ یوسف اور سلویٰ بیڈ پر بیٹھے کھیل رہے تھے۔ کیا ہو رہا ہے؟ وہ بھی پاس آ کر بیٹھ گئی۔ اینا، سلویٰ نے تکان سے اس کو پکارا تھا۔ جی میری جان، اینا نے پیار سے اس کے گال کھینچا۔ یوسف اسکول کب جائے گا؟ ہم لوگ دوبارہ اس کی کتابیں تو لے آئے تھے، تم نہیں جانا چاہو گی؟ اینا نے دیکھا کہ سلویٰ بس یوسف کے اسکول جانے کے لیے فکر مند تھی۔ سلویٰ نے نفی میں سر ہلایا۔ کیوں؟ میں کوئی کام کروں گی تاکہ یوسف پڑھ سکے؟ سلویٰ، اب تمہیں کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اب میں اور حسن تمہاری ضروریات کا خیال رکھیں گے۔ نہیں، تم لوگوں نے اتنا خیال رکھا ہے، اب میں خود یوسف کو پڑھا لوں گی۔ وہ اپنے باپ جیسی تھی، خوددار
اینا کو اس پر بےتحاشا پیار آیا تھا۔ کیا تم لوگ ہمارے ساتھ مصر چلو گے؟ اینا نے دفتن پوچھ لیا۔ سلوا نے آنکھیں سکیڑ کر اینا کو دیکھا۔ تم لوگ مصر جا رہے ہو؟ سلوا کی آنکھوں میں جلتے دیے بجھ سے گئے تھے۔ ہاں، اگر تم لوگ ساتھ چلو گے تو، اینا نے مشروط انداز میں بتایا تھا۔ نہیں، سلوا نے فوراً انکار کیا۔ مگر کیوں سلوا؟ اینا نے چنبے سے دیکھا۔ اس کو سلوا سے اس طرح کی صاف انکار کی امید نہیں تھی۔ یہ ہمارا ملک ہے اینا، اور اپنے ملک سے کون جاتا ہے؟ سلوا کو اس کی بات پر حیرت ہوئی تھی۔ سلوا، مگر یہاں اب تم لوگوں کا کوئی نہیں ہے، اس لیے اب تم لوگ ہمارے ساتھ چلو۔ اینا نے پیار سے سمجھانا چاہا۔ سلوا نے اینا کا ہاتھ جھٹک دیا۔ اینا اپنا ہاتھ دیکھ کر رہ گئی۔ ہرگز نہیں، یہاں امو کی قبر ہے، یہاں بابا کی یادیں ہیں، اور یہ میرا ملک ہے۔ میں اس ملک سے کیسے بھاگ سکتی ہوں؟ سلوا بچے، تم چھوٹی ہو، اس طرح تمہارا یہاں اکیلے رہنا مشکل ہے۔ وہ ہنوس نرمی سے سمجھا رہی تھی۔ مشکل ہو یا آسان، اینا، یہاں کتنے ہی میرے جیسے بچے ہیں جن کے امو اور بابا چلے گئے۔ کیا تم ان سب کو مصر لے جا سکتی ہو؟ اینا اس کے سوال پر ساکت رہ گئی تھی۔ وہ 6 سالہ بچی اس کو لاجواب کر گئی تھی۔ اس نے یہ بات کیوں نہیں سوچی تھی؟ جیسے ان لوگوں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ ان بچوں کو اپنے ساتھ لے کر جا سکتے ہیں۔ مگر سلوا، اینا نے پچکارا تو وہ اپنے کھلونے وہیں چھوڑ کر گھر سے باہر نکل گئی۔ اس کا رخ قبرستان کی جانب تھا۔ اینا نے یوسف کو دیکھا۔ وہ بھی اپنی بڑی بڑی آنکھوں سے میں آنسو سجائے بیٹھا تھا۔ آؤ، ہم اس کو منا کر لے آئیں گے۔ اینا نے اس کا ہاتھ تھاما، اپنا سکارف اٹھایا اور یوسف کو لیے باہر نکل گئی۔ وہ تینوں قبرستان کی جانب چل دی۔ اینا تیز تیز قدم اٹھاتی سلوا کے ساتھ قدم ملانے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ سلوا کو پکار نہیں رہی تھی، کیونکہ ایسا کرنے سے سلوا بھاگنے لگتی اور اس کے غصے میں اضافہ ہو جاتا، اس لیے وہ اس کے پیچھے پیچھے چلتی رہی تھی۔ اتوار کا دن تھا۔ سب لوگ آج گھر پر ہی تھے۔ مرجان اور دینا تو صبح سے صفا کے کمرے میں ہی تھے، جبکہ یاقوت نیچے مینال کے پاس تھا۔ آج سفیان گورسی بھی گھر ہی تھے، اس لیے یاقوت ان دونوں کے ساتھ چوری چوری باتیں کر رہا تھا۔ دادو، یاقوت نے ساتھ بیٹھے سفیان کا ہاتھ تھاما۔ بولو میرے شہزادے۔ انہوں نے اس کا ہاتھ چوما۔ ہم لوگ آج کیا آیت کی طرف جا سکتے ہیں؟ اس نے منہ لٹکائے کہا تو مینال نے مسکراہٹ دبائے سفیان کی جانب دیکھا۔ سفیان صاحب نے سوالیہ انداز میں ان کو دیکھا تو وہ کندھے اچکا گئے۔ خیریت ہے یاقوت؟ کیا وہ اسکول نہیں آ رہی؟ انہوں نے نارمل سے انداز میں پوچھا۔ آتی ہے، مگر صحیح سے بات نہیں کرتی، مجھے اس سے کچھ باتیں کرنی ہے۔ یاقوت سفیان کی انگلیوں سے کھیلتا ہوا گمسم سا بولا تو سفیان گورسی کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ ان کا پوتا اپنی دوست کو یاد کر رہا تھا۔ یہ بات ان کے لیے بڑی دلچسپ تھی۔ پلیز دادو، اس نے پھر سے کہتے ہوئے ان کی آنکھوں میں دیکھا۔ اچھا ٹھیک ہے، چلتے ہیں۔ انہوں نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ یاقوت کا چہرہ کھل اٹھا۔ کیا واقعی ہم اس کو ساتھ لے کر آئیں گے؟ ٹھیک ہے نا؟ اس نے فوراً اگلا مطالبہ رکھا تو سفیان کچھ سوچنے لگے۔ پلیز دادو، بابا بھی اس دن کہہ رہے تھے کہ اس کو گھر لے آئیں گے، مگر پھر بابا کو جانا پڑ گیا۔ پلیز نا، وہ اب ضد کرنے لگا۔ سمجھدار سا یاقوت ضد کرتا ہوا بہت پیارا لگ رہا تھا۔ سفیان گورسی نے اس کا سر چومتے وہ اس کو تسلی دی کہ وہ لوگ آیت کو لے کر آئیں گے۔ چلیں پھر، جلدی چلیں۔ وہ تو تیار بیٹھا تھا۔ ابھی؟ سفیان نے چھمبے سے دیکھا۔ جی ہاں، ابھی اور اسی وقت۔ وہ ان کا ہاتھ پکڑ کر کھینچنے لگا۔ اچھا جاؤ، مرجان کو بلا لاؤ۔ وہ کہتے اٹھ کھڑے ہوئے۔ اس کو رہنے دے، ہم لے آتے ہیں۔ جا کر آیت کو جلدی سے، مرجان کو سرپرائز مل جائے گا اور صفا آنٹی کو بھی۔ اس نے فوراً پیشکش کی، یعنی وہ آیت کو بس جلدی سے یہاں لانا چاہتا تھا۔ سفیان صاحب اس کی بات سمجھتے ہوئے ہتھیار ڈالتے اس کے ساتھ ہو لیے۔ مینال نے جھٹک کر رہ گئی تھی۔ پہلے وہ لوگ صفا اور سجل کی دوستیں تھیں، سامنے یوں بے بس ہو جایا کرتے تھے، اور آج یاقوت اور آیت کی وجہ سے یوں ہی خود کو بے بس محسوس کر رہے تھے۔ وہ گہری سانس بھر کر رہ گئی تھیں۔ زلیخا؟ جی بی بی؟ زلیخا جن کی طرح حاضر ہوئیں، ایک بار تو مینال بھی دم تھام کر رہ گئی۔ صفا نے ناشتہ کر لیا تھا اور میڈیسن؟ جی ہاں، میں ابھی برتن لے کر آتی ہوں۔ ناشتہ اس نے کر لیا اور نرس نے دوا دے دی تھی۔ ابھی کیا کر رہی ہیں وہ لوگ؟ مرجان اس کو دنیا جہان کی باتیں سنا رہا ہے اور دینا نے اپنا شگل لگایا ہوا ہے۔ وہ ہنس دی۔ کون سا شگل؟ وہ بھی حیرت سے مسکرائیں۔ کل ٹی وی پر کوئی ڈانس دیکھ لیا تھا، بس اب وہی کر کر کے دکھا رہی ہیں ان لوگوں کو۔ وہ ہنس دی تو مینال بھی ہنس دی۔ میں ان کو دیکھتی ہوں، تم دوپہر کے کھانے کی تیاری کر لو۔ اگر کوئی مدد چاہیے ہو تو بتا دینا، وہ کہتی سیڑھیاں چڑھ کے وہ کمرے میں داخل ہوئی تو واقعی ایک پل کے لیے حیران ہوئی تھی۔ دینا کمرے کے وسط میں کھڑی ڈانس کر رہی تھی۔ وہ کمر کو ایک جانب مٹکاتی تو صفا کا کہکا گونجتا۔ دینا ایک پل کے لیے رک کر صفا کو دیکھ کر ہنستی اور پھر سے وہی حرکت دہراتی۔
जिससे वहाँ मौजूद हर शख्स हंसने लगता और तालियां बजाकर दाद देता। एक अजीब सी महफिल लगी हुई थी। मरजान गोद में तकिया दबाए सिफा के सामने बैठा था। नर्स भी सोफे पर बैठी महफूज से अंदाज में इन लोगों के तमाशे देख रही थी। आंटी आए। सिफा इनको देखकर सीधी हुई। वो चलती हुई आगे बढ़ी और दीना का गाल चूमकर सिफा के पास पहुंची। इसके सर पर हाथ रखा। ठीक हो तुम? वो नरमी से पूछने लगी। जी आज तो समझ लें कि दीना ने हमें फ्रेश ही कर दिया। सिफा हंसती। मिनाल भी हंसती। दादो सी। दीना ने इनको मुखातिब करते हुए एक और ठुमका लगाया तो वो सब हंस दिए। दीना मुंह पर हाथ रख के हंसने लगी और फिर से नाचने लगी। मिनाल याकूत कहाँ है? मरजान ने मिनाल से पूछा जो कि दीना को देखकर खुश हो रही थी। वो तुम्हारे दादों के साथ बाहर गया है। इन्होंने दानिस्ता नहीं बताया था। सुबह सुबह? मरजान ने आईब्रोज उकेड़े। हाँ कह रहे थे कि आ जाएंगे थोड़ी देर तक। वो मुस्कुराहट दबाए दीना की जानिब मतवज्जा हुई। इस वक्त महफिल का मरकज दीना बनी हुई थी। जवाद मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं क्या कहूँ, मगर ये जो हुआ है बहुत बुरा हुआ है। अगर बच्चियाँ अपने घर के मर्दों से ही महफूज नहीं होंगी तो बाहर वालों को का तो फिर क्या ही भरोसा। वो लोग इस वक्त लॉन में बैठे चाय पी रहे थे जब जवाद ताया ने शराज की हकीकत सुफियान को बताई थी। बस क्या कह सकते हैं, लालच अपने पराये का फ़र्क भुला देता है। वो हकारत से बोले थे, अगर पैसे चाहिए थे तो मांग लेता, बच्ची को टॉर्चर क्यों किया? पहले मांगता रहा है और मैं देता भी रहा हूँ। फिर शायद इसने अपनी आपा से भी मांगे थे। रिदा ने इनकार कर दिया तो इसने ये ऊंची हरकत की। इनके जबड़े तने हुए थे। इस वक्त वो गुस्से में भी थे और शर्मिंदा भी थे कि वो बच्ची की हिफाजत न कर सके। मैंने रिदा को भी चलता करना था, मगर बच्चियों की वजह से नहीं जवाब, इसमें रिदा का तो कसूर नहीं है। तुम इस तरह इसको घर से निकाल कर अपनी बेटी की ज़िंदगी ख़राब नहीं कर सकते। इसी वजह से हाथ खींच लिया। ये बेटियां बड़ा बेबस कर देती हैं भाई। वो कर्ब से चूर लहजे में बोले तो सफियान साहब जख्मी सा मुस्कुराए। इनसे बड़ी बेबसी की मूरत कौन हो सकता था। चले दादो। इन्होंने चौंक कर देखा तो याकूत आयत का हाथ थामे खड़ा था। आयत के कंधे पर एक छोटा सा बैग भी था जिसमें इसकी ज़रूरत की चीज़ें थी जो बगौल इसके बहुत ज़रूरी थी। क्या हम लोग आयत को ले जाएं? जवाद ताया ने इजाज़त दी थी। बच्ची का दिल बहल जाएगा। याकूत और मरजान के साथ अच्छी दोस्ती है और हमारी सिफा से भी काफ़ी अटैच्ड है। सुफियान गुरसी ने बात को तोल दिया। मुझे आप लोगों पर भरोसा है। वो शर्मिंदा से थे। वो लोग कुछ देर बाद आयत को ले आए। आयत सारा रास्ता खामोश रही। याकूत इसे छोटी छोटी बातें करता रहा था, मगर आयत के दिमाग में एक ही बात घूम रही थी, हमारी लाइफ से चली क्यों नहीं जाती। वो ब्रेड और दूध लेकर वापस आया। गाड़ी कुछ फासले पर पार्क की और पैकेट्स उठाता हुआ घर के जाने बढ़ा। इसके चेहरे पर एक अलूही सी मुस्कान थी। घर की जिम्मेदारियां निभाना इसको अच्छा लग रहा था। एक फैमिली मैन की फीलिंग आ रही थी। इसकी बीवी घर में इसका इंतजार कर रही थी। ये सोच बार बार सहन के कोनों में झांकती तो ठंडी हवा का एक झोंका सा इसकी रूह से टकराता था और पूरे बदन में सरशारी की लहर सी दौड़ जाती थी। अभी वो कदम ही चला था कि एक जोरदार धमाका हुआ। हसन भी साख्ता लड़खड़ाया। गर्द का तूफान सा उठा था जिसके बाहर इसकी आंखें धुंधला गई थी। वो चंद मीटर की दूरी पर ही था। कुछ टुकड़े इसको अपनी जाने बढ़ते दिखाई दिए। वो एक गाड़ी की ओट में हो गया। कुछ पलों बाद वो गिरा। वो गर्द अब आग के शोलों में तब्दील हो गई थी। हसन ने उठकर देखा और घर की निशानदेही होने पर इसके हाथों से वो पैकेट ज़मीन पर गिर गए। वो हसन के कदम वहीं जम गए। वो हिल तक नहीं पा रहा था। इसको लगा कि इसकी रूह निकल गई है। वो बस बदन बाकी है जो किसी भी लम्हे ढेर हो सकता था। वो पुकारना चाहता था मगर आवाज़ अलग से नहीं निकल रही थी। वो पलके तक नहीं झपक रहा था। अगर वो ज़रा सा हिला तो वो रेजा रेजा हो जाएगा। ये नहीं हो सकता। इसका दिल बेसाख्ता ही चीख उठा था। आंखों के गिर्द छाई गिर्द मट्टी छटी तो इसको कुछ लोग अपनी जाने बढ़ते दिखाई दिए। इसके समाते बहाल हुई। इसको शोर सुनाई दिया। वो एक ड्रोन हमला था जो हसन और रैना के घर पर हुआ था। इस मकान पर जिसको इन लोगों ने मिलकर घर बनाया था। इन दोनों का घर इस वक्त मलबे के ढेर में तब्दील हो चुका था। जिस घर में शाह को हसन मिला था, जिस घर में हसन को ऐना मिली थी और जिस घर में ऐना को यूसुफ मिला था, जिस घर में हसन को सलवा लेकर आई थी, जहाँ इसने अपनी ज़िंदगी के हसीन तरीन और दिन लम्हात गुजारे थे, वो घर अब मिट्टी का ढेर बन चुका था। वो मकान सिर्फ मकान नहीं था, वो आशियाना था। हसन और रैना का छोटा सा आशियाना जिसमें इन दोनों ने एक दूसरे को पाया था, इनके असल के साथ, जिसमें हसन ज़िंदगी की सबसे बड़ी उम्मीद मिली थी, बख्शिश की उम्मीद। जिस घर में ऐना सब्र के साथ दाखिल हुई थी और फिर इसी घर में इसको उसके सब्र का फल अता किया गया था। जिस घर में ऐना के ज़ख्मों पर मरहम रखा गया था, जहाँ ऐना की दुआएं कबूलियत के दर्जे पर थीं, वो एक रिहाइश नहीं थी, वो इनका घर था, इनका घोंसला, इनका आशियाना। पानी लाओ, आग बुझाओ, कोई एम्बुलेंस को कॉल करो, मलबा हटाओ। आवाज़ें मुसलसल आ रही थीं। वो अपनी जगह शल खड़ा था।
اس کا سب کچھ داؤ پر لگ چکا تھا۔ ایک اور گھونسلہ نظر آتش ہوا تھا، ایک اور آشیانہ خاک ہوا تھا۔ حسن عقب سے ایک مردانہ آواز گونجی تو وہ اپنے قدموں پر پلٹا اور پھر اس بھیڑ میں سے ہوتا ہوا آتا دکھائی دیا جو ہر خسارے میں اس کا ہمدم تھا، جو ہمیشہ بکھرنے کے بعد اس کا ہم نشین ٹھہرتا تھا، جس کو بکھیر کر بھی سمیٹ لیا کرتا تھا۔ وہ رشتہ جو ہمیشہ فریب کی زد میں رہا تھا اور جو ہمیشہ دھوکے کے دھل کے نیچے دبا رہتا تھا۔ وہ رشتہ جو خالص ہو کر بھی دھندلاتا تھا، جو اس کا اپنا ہو کر بھی اجنبی تھا۔ حسن یہ سب کیا ہے؟ وہ آ کر اس کے روبرو کھڑا ہوا 10 سال پہلے والا شربتی آنکھوں والا لڑکا اب ایک توانا مرد تھا، مگر حسن کو وہ وہی لگا تھا، وہی 10 سال پہلے والا شربتی آنکھوں والا لڑکا جس کی آنکھوں میں اس کو زندگی نظر آئی تھی۔ بھائی! حسن کے لب ہلے تھے۔ ایک بار پھر سے اس نے اس کو پکارا، بھائی کہہ کر پکارا تھا، اور یہ بے ساختہ تھا۔ وہ آج 10 سال پہلے پیچھے چلا گیا تھا، جہاں بس خسارے ہی خسارے تھے، جہاں اس کے سامنے وہ واحد ایک ایسا شخص تھا جس کو حسن سے کوئی مطلب، کوئی مفاد نہیں تھا۔ وہ بس حسن کا دوست تھا اور اس کا بھائی تھا۔ ابراہیم نے اس کو دونوں کندھوں سے تھاما۔ اینا کہاں ہے حسن؟ اس کو جھنجھوڑ رہا تھا، مگر حسن وہاں ہوتا تو جواب دیتا۔ وہ تو ماضی میں تھا، جہاں اس نے سب کچھ کھو دیا تھا، جہاں اس نے حسن کو کھو دیا تھا۔ اس کے سامنے ابراہیم تھا، بس اس کو یہی یاد تھا۔ حسن کھڑا اس کے کندھے پر گرا تھا، اس کے قدموں میں مزید کھڑے رہنے کی سکت نہیں تھی۔ حسن، میں کچھ پوچھ رہا ہوں، اینا کہاں ہے؟ وہ مسلسل چلا رہا تھا، کبھی پلٹ کر ملبے کو دیکھتا تو کبھی حسن کو جھنجھوڑتا۔ اس کا دل مٹھی میں آیا تھا۔ وہ چھوٹی سی آنکھوں والی لڑکی جو اس کو بھائی کہتی تھی، ان لوگوں کی چھوٹی سی جاسوس آج۔ ابراہیم مزید سوچ نہ سکا۔ حسن، ادھر دیکھو۔ اس نے حسن کو تھام کر سامنے کیا۔ وہ کسی پتلے کی مانے تھا جس میں جان نامی کوئی شے نہیں تھی، جس جانے موڑو مڑ جائے، جہاں اس کو چھوڑ دو گر جائے۔ حسن، ہوش کرو۔ ابراہیم نے اس کو پوری قوت سے جھنجھوڑا تھا۔ حسن کو اپنی ہڈیوں سے گوشت اترتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ اس کو لگا کہ وہ ایک بار مزید ہلا تو بکھر جائے گا۔ وہ بھائی، وہ چلی گئی، وہ کھوئے کھوئے انداز میں بولا تھا۔ ابراہیم نے مڑ کر دیکھا جہاں لوگ ملبہ ہٹانے کی کوشش کر رہے تھے۔ نہیں، ابراہیم کا حلق خشک ہوا۔ نہیں حسن، دیکھنا، وہ ٹھیک ہوگی۔ اس کے ہاتھ پاؤں ساتھ چھوڑ رہے تھے، مگر وہ اپنی ہمت جمع کیے کھڑا رہا، کیونکہ جس کو اس نے تھاما ہوا تھا وہ اسی کے سہارے کھڑا تھا۔ اگر وہ ذرا سے جنبش دکھاتا تو مقابل ڈھہ جاتا۔ ابھی دیکھا، وہ ٹھیک ہوگی۔ ہاں۔ اس نے حسن کے گال پر ہاتھ رکھ کر اس کا رخ اپنی جانب موڑا، اور جو مسلسل اس ملبے کے ڈھیر کو دیکھ رہا تھا، ابراہیم کی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ کچھ لمحے لگے تھے اور پھر اس کی سیاہ آنکھوں میں تاریکی اتر آئی، وہی تاریکی جس کو اس نے بڑی مشکل سے روشنی میں تبدیل کیا تھا۔ اس نے بے ساختہ ابراہیم کے ہاتھ چھٹک دیے۔ اس کی آنکھوں میں نفرت تھی، اشتعال تھا۔ ابراہیم ایک قدم پیچھے ہٹا، اس کو حسن کی حالت سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ حسن نے بکھلا کر اس کے عقب میں دیکھا اور پھر اس نے سامنے کھڑے ابراہیم کو۔ اگلے ہی پل وہ ابراہیم کو اس کے گریبان سے پکڑ چکا تھا۔ ابراہیم چل سا کھڑا تھا۔ تم ہمیشہ کیوں ہمیشہ میری بربادی کی وجہ تم ہوتے ہو؟ ابراہیم نے اس کی گرفت پر نگاہ ڈالی اور پھر اس کی تاریک آنکھوں میں دیکھا۔ اس کو اپنی تمام تر وضاحتیں ناکام ہوتی دکھائی دی تھی۔ اسے اپنے سارے الفاظ دم توڑتے ہوئے محسوس ہو رہے تھے۔ تم نے اس کو یہاں بھیجا۔ حسن کے ہونٹ اب لرز رہے تھے، کسی معصوم بچے کی طرح جس کے سامنے اس کا گھر مٹی میں مل گیا تھا، اور اس کا پسندیدہ کھلونا اس مٹی کے نیچے دفن ہو گیا تھا، جس سے اس کی خوشی اور واحد وجہ چھین لی گئی ہو۔ حسن، میری بات سنو۔ ابراہیم نے کچھ کہنا چاہا۔ حسن نے اس کو جھٹکا دے کر اس کے قریب کیا اور ابراہیم خاموش ہو گیا۔ تم نے اس کو یہاں بھیجا، یہاں موت کے منہ میں۔ کیا تم نہیں جانتے کہ یہاں موت ہے؟ یہاں موت کا جانور بے لگام گھومتا ہے، اور تم نے اس کو یہاں موت کے منہ میں بھیج دیا؟ حسن کی آنکھیں نم ہو رہی تھی، اس کے چہرے پر کڑ کی سرخی تھی اور لب کپ کپا رہے تھے، اس کا پورا وجود برف ہو رہا تھا۔ میں نے نہیں بھیجا تھا۔ ابراہیم نہ جانے کیوں آج اپنی صفائی دے رہا تھا، مگر اس سے حسن کی حالت دیکھی نہیں گئی تھی۔ وہ اس طرح بھی بکھر سکتا ہے، وہ یقین نہیں کر پا رہا تھا۔ وہ میری واحد خوشی تھی۔ حسن کا لہجہ لرز گیا تھا، اس کا پورا وجود کپ کپا رہا تھا، قدموں سے ایک بار پھر سے جان نکل رہی تھی۔ وہ ابراہیم کو تھامے زمین پر بیٹھتا چلا گیا۔ ابراہیم کے ہاتھ اس کے ہاتھوں میں تھے اور وہ زمین میں گھٹنوں کے بل بیٹھا تھا۔ میں برباد ہو چکا ہوں، میرا سفر رائے گا کیا، میری ریاست رائے گا گئی، میری زندگی خالی ہو گئی۔ وہ باقاعدہ رو رہا تھا۔ ابراہیم بے بسی کی مورت بنے کھڑا تھا۔ اس نے بہت کوشش کی تھی کہ کہیں سے کوئی تسلی کے بول اس کے منہ سے برآمد ہو جائے، مگر وہ ناکام ٹہرا تھا۔ خساروں سے دو چار روشنی کسی دوسرے شخص کو خسارے میں کیسے تسلی دے سکتا تھا؟ سب کچھ ضائع گیا تھا۔
चलें जी, बाकी का नेक्स्ट एपिसोड में कंटिन्यू करेंगे। उम्मीद है आपको ये एपिसोड पसंद आई होगी। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से अभी सब्सक्राइब कर दें, लाइक एंड शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में लाजमी दें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, तो याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।